کیا شیر خدا مولا علی کے ہاتھ میں یا قرآن تھا یا جہاد کے لیے ذوالفقار حیدری تھی؟ علی کے ہاتھ میں کڑے تو نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بکنے میں عافیت سمجھتے ہیں، اور کچھ مارنے سے باز نہیں آتے، وہ مار دیتے ہیں۔ خواجہ فرید نے بھی لکھ دیا، یا رسول اللہ جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال زد، ملون ہے رجیم ہے ولد الحرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا قرآن اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو۔ سچے کون ہیں؟ 5 گانا نماز میں ہم جن کا راستہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ میں ان کے راستے پر چلا۔ وہ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ میں درس دے رہا تھا، ایک پرائمری کا بچہ وہ بھی درس میں موجود تھا، میں نے اسے کھڑا کر دیا، میں نے کہا اے بیٹے، اگر آپ کے لیے ڈرائنگ کا پیپر ہو اور اس پیپر میں یہ کویسچن ہو، چاند تارے بنے ہوئے ہوں، پھول بنے ہوئے ہوں، پہاڑ بنا ہوا ہو، دریا بنا ہوا ہو، زمین کی تصویر ہو، آسمان بنا ہوا ہو اور باغات دکھائے گئے ہوں، اور آپ پر یہ کویسچن ہو ڈرائنگ میں کہ یہ سوال حل کرو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو آپ لکھ دو گے۔ آپ پرائمری کے بچے ہو، ذہین ہو، لیکن آپ لکھ دو گے یہ چاند تارے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ دریا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پھول ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے کل وہ پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کویسچنوں کے جواب خود قرآن میں دے دیے۔ دیکھو، اللہ نے توحید بیان کی، اللہ احد، اب اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کی عظمت بیان کر دی، ختم نبوت کو قرآن میں بیان کر دیا، اہل بیت کو تطہیرہ فرمایا، حضور کے حرم کی بیویوں کو ازواج و امہاتہم فرمایا، اور یہ مسئلہ واضح ہے، جو حسن حسین محبوب کے کاندھوں کے سوار ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ ان کو باغی کہنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، بدبخت ہو سکتا ہے، جن کو کاندھوں پر اٹھا کر حضور فرمائے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو باغی کہنے والا لعنتی اور بدبخت شخص ہے۔ اور اسی طرح یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی باضمیر بندہ نہیں جھٹلا سکتا۔ سونا صدیق اکبر، سونا فاروق اعظم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پیروں میں لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کی رفاقت کو دیکھیے، قربت کو دیکھیے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اسلام پر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ خواجہ فرید نے قلم اٹھائی، جوگی براگی تھی کر کنڈیساں، کفلی نکھاں دی پاگل سوہیساں، ایویں فریدہ عمرہ نبھیساں، جیتی نتھیساں داخل قبر دے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ آج میلاد النبی کا پاک مہینہ ہے، پاک محفلیں ہو رہی ہیں۔ یہ فقیر سلیمانی اپنی قوم کو اور عالم اسلام کی انسانیت کو ایک میسج دینا چاہتا ہے۔ یہ جو قتل و غارت کے واقعات ہوتے ہیں،
اس میں بدتمیز لوگوں کا رول ہے، وہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ دیکھو نا، میں کہتا ہوں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، شمر یزید پر لعنت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تو محترم ہیں۔ اور اسی طرح میں نے ایک کو دیکھا، وہ سٹیج پر پڑھ رہا تھا، داڑھی اس کی چٹ تھی، کڑے بڑے بڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے میں علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس عالم کا احترام کرتا ہوں جو ولایہ علی کو مانتا ہے۔ بے شک اس نے اچھی بات کی، لیکن جو بات کہنے والا ہے اس کے ہاتھ میں کڑے ہیں، داڑھی اس کی چٹ ہے، چہرے پر سنت رسول نہیں ہے۔ کیا نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا مومن نہیں ہے؟ کیا شیر خدا مولا علی کے ہاتھ میں یا قرآن تھا یا جہاد کے لیے ذوالفقار حیدری تھی؟ علی کے ہاتھ میں کڑے تو نہیں تھے۔ اور جو ولایہ علی کی بات کرتا ہے اسے بھی چاہیے وہ سنت رسول کو اپنے اوپر اپنا لے۔ اس لیے کچھ لوگ ہیں وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، وہ بکنے میں عافیت سمجھتے ہیں، اور کچھ مارنے سے باز نہیں آتے، وہ مار دیتے ہیں۔ یہ دونوں گندی عادتیں ہیں۔ کسی کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور بکنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، خواجہ فرید نے بھی لکھ دیا، ہم صوفی ازم کو مانتے ہیں، خواجہ فرید نے بھی لکھ دیا، یا رسول اللہ جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال زد، ملون ہے رجیم ہے ولد الحرام ہے۔ خواجہ فرید حضرت کوٹ بٹھن والے یا گان شکر ہوں یا خواجہ فرید ہوں حضرت عمر کی اولاد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال زد، ملون ہے رجیم ہے ولد الحرام ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، نبی کے کاندھوں کے اوپر باغی نہیں بیٹھ سکتے۔ حسنین کو باغی کہنے والا ملعون شخص ہے، نبی کے ساتھ غاصب نہیں سو سکتے۔ وہ ابو بکر صدیق جس نے سب کچھ لٹوا دیا، جس کی بیوہ سے مولا علی نے شادی کی، اور جو ہمارے کچھ بھائی سٹیجوں پر حضرت خاتون جنت کا وہ فدق والا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو اس کا جواب بڑی عاجزی سے حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔ حضرت ابو بکر کا کوئی دربار لگا ہوا نہیں تھا، وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے وہ مولا علی کا در دولت تھا، اور پردہ سے جب سیدہ زہرا نے فدق کا مسئلہ کا سوال کیا، در حقیقت یہ حضرت ابو بکر صدیق کا انہوں نے دفاع کیا۔ حضرت ابو بکر نے بڑے ادب سے جواب عرض کیا، اے سیدہ طیبہ، جیسے اللہ کے حکم سے رسول اللہ بانٹتے تھے، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یہ پوری حشر صورت میں ترتیب ہے، اسی طرح میں بانٹتا ہوں۔ پھر حتیٰ کہ حضرت مولا علی کا جب دور آیا تو اس کے بعد جو ہے نا مولا علی نے بھی اسی طرح بانٹا، اور حضرت ابو بکر تو دو دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے، اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو بھی حضرت علی نے پالا، اور ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس کا سہارا بھی حضرت علی بنے۔ اور ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ سیدہ کا جنازہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں جس روایت کو اہل سنت لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، آتا ابا بکر صلی اربع تکبیرات، تو حضرت ابو بکر نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہمارے اہل تشیع لکھتے ہیں مولا علی نے پڑھائی۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے رہیں، یہ قتل و غارت، یہ لڑنا بھیڑنا۔ اب دیکھیں، وہ بھنڈر والا تھا جرنیل سنگھ، اس نے میسج دیا، ہم گرو نانک کا کہنا مانتے ہیں، داڑھی نہیں منڈواتے، تم اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتے، مسلمانوں داڑھی منڈواتے ہو تم۔
مسلمانوں میلاد النبی اور سیرت النبی پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھتا ہوں لیکن میرے پر چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، مجھے شرم آنا چاہیے۔ اس لیے یہ لڑنا بھیڑنا، پاکوں کو، بزرگوں کو، اہل بیت صحابہ کو بکنا بھی غلط ہے، یا کسی کو جان سے مار دینا یہ بھی غلط ہے۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ۔ اسلام سچا ہے، نہ نبی کے کاندھوں پر باغی بیٹھ سکتے ہیں، نہ غاصب نبی کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، ان کے بیٹوں کا نام ہے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک سید بزادی ہیں، تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، نجم الحسن قرار بھی کی، 14 ستارے اٹھا کر دیکھو۔ حضرت تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ امام رضا علیہ السلام کی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، صحابہ اور اہل بیت کی تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے تو قدم قدم پر صحابہ کرام کا ساتھ دیا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا تو اسلام پھلا پھولا۔ حضرت علی کا ساتھ تھا، حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کر دیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے بعض سید زادے ہیں، میں ان کا بھی نوکر ہوں، میلاد النبی کا اشتہار نکالا، میلاد النبی میں حضور کے کسی صحابی کا نام تک نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم۔ حضرت یاری آل پیر محبوب سبحانی نے اپنی غنیت الطالبین میں صحابہ کا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا نام نہیں دیا، ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور اسی طرح فتوح الغیب میں انہوں نے جو ہے نا صحابہ کا احترام لکھا ہے۔ اب سادات عظام ہیں، صحابہ کا نام بھی ان کو لکھنا گوارا نہیں ہے۔ غوث پاک خوش ہوں گے، مولا علی خوش ہوں گے کہ ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کا نام بھی نہیں ہے۔ اور یاری والے پیر نے یہ بھی لکھا ہے، کربلا میں حسین کی نماز جنازہ پڑھانے والے پاک محمد مصطفیٰ تھے، مقتدی حضرت ابراہیم تھے۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، لاجپال شاہ سلیمان، یا اللہ یا محمد یا علی، یا حسن یا حسین یا علی، اتحاد بین المسلمین زندہ باد۔